لیلۃ القدر کی خوبصورت ٹھنڈی اور رحمت الہی سے بھرپور یہ رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مواقع رکھے ہیں جہاں ہمیں حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا جو نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھے گا، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ بھی نماز تسبیح پڑھ لے، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، جو رمضان المبارک میں احتساب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ قیام کرے گا، نماز پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، عبادت کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کرنے جائے گا، میدان عرفات میں رکے گا، وہ جب واپس لوٹے گا تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ شب برات آئی تو حضور نے فرمایا آ کے مسجد میں معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا شب قدر آئی تو معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو۔ یہ ساری حدیثیں میں نے ایک ہی دفعہ ساری سنا دی آپ کو۔ سوال یہ ہے میرے بھائی کہ رب تو کہہ رہا ہے تو آ کے معافی مانگ، آئی کوئی نہیں رہا معافی مانگنے۔ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے فجر کے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا ہے، گناہ تو معاف ہو گئے سارے، اب زور کے بعد پھر کیوں پڑھے، دوبارہ معافی مانگے؟ اچھا زور کے وقت پھر اس نے یہ وظیفہ کیا، گناہ معاف ہو گئے، بسر کے بعد پھر کیا کرے، دوبارہ پڑھے کہ چھوڑ دے؟ بولیے تھوڑا تھوڑا کیوں جی، ابھی تو اس نے زور کے وقت گناہ معاف کرائے، پھر پڑھے، پھر معافی مانگے، پھر فرمایا کہ مغرب کے بعد پھر پڑھ، لفظ ہے ہر نماز کے بعد پڑھ۔ او بھائی ہمارا تو یہ دعویٰ ہو گیا ہے، اب کہتے ہیں جی میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، حضرت صاحب پتہ ہی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، فریب نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، حرام نہیں کھایا، پتہ نہیں سختی کیوں آ گئی ہے، پتہ نہیں سختی کیوں آ گئی ہے۔ او بھائی اچھی طرح ٹٹول کے دیکھ لے، کہیں تو نے اپنے ابا جی کے ساتھ ہی نہ دھوکہ کر دیا ہو، خدمت نہ صحیح ہو تو یہ بھی تو دھوکہ ہے نا، ماں کا پورا حق ادا نہ کرنا بھی تو دھوکہ ہے، بیوی کے حقوق کما حقہ ادا نہ کرنا بھی تو زیادتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ 1 انچ جگہ کا ظلم کر دینا یہ زیادتی نہیں؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پرہیزگار لوگ ہیں، ہم نیک لوگ ہیں، ہمیں معافی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے آ کے مانگ معافی، کتنے لوگ معافی مانگنے آتے ہیں؟ پرواہ نہیں، وہ بار بار کہتا ہے تو آجا معافی مانگ لے، زور کے وقت تو نے نماز پڑھی، عبادت کی، عصر تک تو پھر بھول گیا ہوگا، خطا ہو گئی ہوگی، آجا، تو بھول گیا ہے، تو مانتا نہیں پر تو بھول گیا ہے، ہو گئی ہے تجھ سے غلطی پر تو مان نہیں رہا، آجا واپس آ کے پڑھ مغرب کی نماز، میں تجھے معاف کر دوں گا، آجا میں تجھے بخش دوں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اور جس نے اگلے سال پھر روزے رکھے جو بیچ میں گناہ ہوئیں گے اللہ تعالیٰ وہ ان کو معاف فرما دے گا۔ او بھائی حضور بار بار کہہ رہے ہیں تو آجا تو آجا تو آجا، اور یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضاحت نہیں فرمائی کہ صرف گناہگار آئے، نمازیں گناہگار پڑھتے ہیں، صرف گناہگار آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز، ولی اللہ نمازیں نہیں پڑھتے، ان سے بھی کہا معافی مانگو، معافی مانگو مجھ سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حق تک پہنچنا کسی کے بس کی بات، بار بار معافی مانگو، آؤ
بار بار جھکو، بار بار کہو اے اللہ یہاں بھی بھول گئے ہوں گے، وہاں بھی بھول گئے ہوں گے. اور ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا جو گناہ تمہیں یاد ہیں ان کی بھی معافی مانگو، اور جو تمہیں یاد نہیں مالک سے ان کی بھی معافی مانگ لو. اس لیے کہ قیامت کے دن ایک جملہ بھی بعض اوقات ایسا ہوگا جس کی وجہ سے بندہ الجھ جائے گا. صحیح بخاری مسلم میں لفظ ہیں، فرمایا ہو سکتا ہے تو نے ایک فقرہ کہہ دیا ہو تجھے یاد ہی نہ ہو، اور رب کریم نے اس ایک جملے کی وجہ سے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا.